اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا سلسلہ اس چینل سے شروع کیا جا رہا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1، باب نمبر 1، حدیث نمبر 28۔ حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ مسند خود فضیل بن یسار سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا 10 چیزیں ایسی ہیں جو شخص ان کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی ان 10 چیزوں کے ساتھ جو بھی خدا مند تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن حاضر ہوگا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، اقرار توحید۔ نمبر 2، اقرار رسالت۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ من جانب اللہ لائے ہیں اس کا اقرار کرنا۔ نمبر 4، نماز قائم کرنا۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور نمبر 6، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 7، حج بیت اللہ بجا لانا۔ نمبر 8، اولیاء اللہ سے تولا، چہارد معصومین علیہ السلام یعنی۔ نمبر 9، دشمنان خدا سے بیزاری۔ جو محمد والے محمد کے دشمن ہیں وہی خدا کے بھی دشمن ہیں، اور جو خدا کا دشمن ہے وہی محمد والے محمد کے دشمن ہیں۔ اور ہر نشاور چیز سے پرہیز کرنا۔ یہ وہ 10 نکات ہیں، یہ 10 چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ان کے ساتھ خدا کے حضور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ اقرار توحید ہے، اور اسلام کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ توحید ہے۔ اور توحید جب سمجھ میں آ جائے تو دین اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس دین پر چل کر شرک سے بچ کر توحید کا اقرار کرے تو خدا مطالعہ کے ہاں وہ نجات پائے گا۔ جیسے کہ معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے، تو قرآن کی طرف جب ہم کلام خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو سورہ نساء آیت نمبر 48 میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ جھوٹ باندھا جو کہ بہت بڑا اسم عظیمہ یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں جب وارثان دین جو دین کے وارث ہیں محمد والے محمد اور امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پر جب ہم جاتے ہیں تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جس میں مولوی متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نے توحید کی وضاحت کی ہے، آپ فرماتے ہیں پہلا خطبہ جب شروع کرتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں۔ تو اسی خطبے کو جب آگے ہم جاری رکھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو اسی میں فرمایا کہ دین کی ابتدا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، یعنی دین کی معرفت، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے۔ یعنی دین کو کمال یہ ہے، کمال معرفت یہ ہے کہ اس کو اخلاص کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ تصدیق کی جائے۔
کمال تصدیق کیا ہے؟ توحید ہے. تو پھر انسان توحید تک پہنچتا ہے. تو کمال تصدیق جو ہے وہ توحید ہے. کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے. اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاید ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاید ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے. لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی. جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جسے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی. جبکہ خدا تعالیٰ قل هو اللہ احد، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ انسان کا علم اور نہ انسان کا وہم و گمان. اسی طرح جب ہم حضرت علی علیہ السلام کے پوتے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہمیں صحیفہ سجادیہ میں خداوند تعالیٰ سے دعا مانگنے کا انداز سکھایا اور اس دعا کے ذریعے توحید سمجھائی، اس کے بارے میں جب ہم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے در پر جاتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والے کی عقلیں قاصر ہیں. اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشاء ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادہ کے راستہ پر چلایا. یعنی نظام کائنات جو ایک ہی سسٹم پر چل رہا ہے، اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا. جن کی حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبض و اختیار سے باہر ہے. تو آج اس نظام کائنات کو خدا من تعالیٰ نے جس نظام کے تحت کیا ہے خدا کے امر کے تابع ہیں، اور اسی نظام پر جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے چلایا اسی نظام کے اوپر چل رہے ہیں. وہی نظام اس کائنات کا ایک نظام جو ہے وہ اس کی یکسوئی اور یگانگت جو ہے وہ ہمیں خدا کی وحدانیت کا پتہ دیتی ہے، اور خدا کے افعال میں خدا کا کوئی شریک نہیں آنا اس کی عبادات میں. تو یہ ارکان محمد والے محمد کے در پر جب ہم جائیں گے تو دین اسلام کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اور ہم دین اسلام کو صحیح سمجھ بھی سکیں گے، اور مختلف فرقوں سے ہم جو ہے وہ بچ کر دین اسلام جو واحد ملت ہے اس ملت پر جو ہم مجتمع ہو کر تمام مسلمان جو ہے وہ روز معاشر خدا کے حاضر ہو کر سرخرو ہو سکتے ہیں. والسلام.